حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اے نبی خدا، کئی عرصہ گزر گیا، بحران رحمت کا نزول نہیں ہوا، آپ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ بحران رحمت کا نزول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری امت کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات شروع کی۔ جب حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے صدا آئی، اے موسیٰ نبی، تمہاری قوم میں ایک گناہ گار شخص موجود ہے، اس کے موجود ہونے کی وجہ سے اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس پیغام کو اپنی امت کو بتلایا۔ جب امت کو یہ پیغام بتلایا گیا، اس وقت وہ گناہ گار شخص اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، میرا اللہ، اگر میں ان لوگوں کے درمیان موجود رہا تو بحران رحمت نازل نہ ہوگا، میرا اللہ، اگر میں چلا جاؤں تو لوگوں کو میرے بارے میں علم ہو جائے گا، میرا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا تو بحران رحمت کا نزول ہوا۔ امت کہنے لگی، موسیٰ تم تو کہہ رہے تھے اس قوم میں گناہ گار شخص موجود ہے، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی شخص اس امت سے باہر گیا نہیں اور بحران رحمت کا نزول بھی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرا اللہ، کوئی قوم سے باہر تو گیا نہیں، پھر بھی بحران رحمت کا نزول ہوا۔ کہ موسیٰ، جب تم نے اپنی قوم میں اعلان کیا تھا، اس شخص نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی تھی اور میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، میرا اللہ، مجھے اس شخص کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ گناہ گار تھا میں نے تب اس کا نام نہیں بتلایا، اب تو وہ میرا محبوب بندہ بن چکا ہے، اب میں کیسے نام بتا دوں؟ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، یا من اظہر الجمیل، اے وہ اللہ جو اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے، اور یا من سطر الکبیر، اے وہ اللہ جو گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔